اب عمر سے فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء، اولیاء اور خلفاء ہمیشہ اپنے دلوں میں نماز یعنی نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اے عمر، جو شخص استقامت اختیار کرے، ریزیلینس، وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے جذبے اور امان کو حاصل کرتا ہے۔ جو اس پر قائم رہا، کس پہ؟ دائمی صلاۃ پہ، اس پر اللہ کی عنایت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ عنایت ہوگی، پیشن بھی ہوگا اس میں، اور وہ اللہ کے امان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان اپنے دل سے تلاش کرو اے عمر۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ حضرت عمر سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ایمان اپنے دل میں تلاش کر، اور خواہش رکھ کہ تو با ایمان رہے اور اس دنیا سے بھی ایمان کے ساتھ تو رخصت ہو۔ زلفین حقائق کی پاسبانی ایمان کی استقامت ہے۔ زلفین حقائق کی پاسبانی ایمان کی استقامت ہے۔ جو حقیقت کے راز ہیں ان کی پاسبانی کرنا، حفاظت کرنا ایمان کی استقامت کہلاتی ہے۔ دا ریزیلینس آف فیتھ۔ ایمان کا معراج دل کا استحکام لاتا ہے، یعنی دا کلائمیکس آف فیتھ از دا کاز آف اسٹیبلٹی آف ایمان، یعنی ایمان کا معراج دل کا استحکام لاتا ہے۔ جتنا اونچا معراج آپ کا ایمان ہوگا، آپ کا ریزیلینس پاور بھی اتنا ہوگا۔ کیا کہا غریب نواز نے عقیدے کے بارے میں؟ ایک نور ہے جس سے بشر منور ہو جاتا ہے اور پھر وہ محبان اور متقیان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آگے فرما رہا ہے حضرت عمر سے، اور معرفت کے ذریعے جذبہ، یعنی پیشن کہہ رہے ہیں لوگ جذبے کو، جذبہ اور ایمان اللہ تعالی کی عنایت کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی ایمان کا معراج دل کا استحکام لاتا ہے، اور معرفت کے ذریعے جذبہ اور ایمان اللہ تعالیٰ کی عنایت کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی استقامت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی استقامت کے بغیر، اسٹیبلٹی آف دا آلمائٹی اللہ مرسی، اسٹیبلٹی آف دی آلمائٹی اللہ's مرسی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی استقامت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی استقامت کے بغیر، اگر کنٹینیوس اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت نہ ہو، اس کے معنی یہ ہوں گے شکرانہ ایمان دل میں قائم نہیں رہتا۔ لگاتار اللہ تعالیٰ اگر تم پہ رحمت کی بارش نہ برسائے تو تم جو ایمان ہے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ شیطان بہکا دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت تم سے ہٹی، شیطان تمہارے اندر گھس گیا، داخل ہو گیا، وہ کہے گا تو سب تو نے کیا، اللہ نے تھوڑے کیا، شکریہ کائے کا ادا کرتا ہے۔ شیطان کو بھی اللہ روک کے رکھتا ہے تاکہ میرا بندہ میرا شکرانہ ادا کرے، اور وہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے رحمت کا۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت کے دائرے سے باہر نکال دے تو کافر ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کی رحمت ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ہے، اس کی رحمت عیسائیوں پر بھی ہے، یہودیوں پر بھی ہے، ہندوؤں پر بھی ہے، بودھسٹ پہ بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان پر بھی ہے، جو کسی دین کو نہیں مانتے ان پر بھی ہے۔ اس کی رحمت 70,000 طرح کی 70,000 ٹائپ آف کریشن پر ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ صرف تمہارے اوپر ہی ہے، لیکن تمہارے اوپر خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کا مطلب بھی مرثی ہے، رحیم کا بھی مطلب بھی مرثی ہے، لیکن رحمان وہ کلو کائنات میں اس کی جتنی بھی مخلوق کریشن ہے سب کے لیے وہ برابر ہے، اور رحیم کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا، اس رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس رحیم کی بات ہو رہی ہے، اس رحیمی کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے مولا نے فرمایا قرآن کا سارا راز بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا سارا راز بسم اللہ کے بے میں ہے، اور بسم اللہ کے جو بے میں جو سارا راز ہے قرآن کا، اس بے کا بھی راز اس بے کے نقطے میں ہے۔ اور پھر علی کیا فرماتے ہیں؟ وہ بے کا نقطہ میں ہوں۔ یہ سارا مکالمہ چل رہا ہے حضرت عمر کے ساتھ۔ جو شخص ایمان کی استقامت اور معرفت کے ذریعے
اپنے باطن کو اصلاح کے قابل نہیں بناتا. جو شخص ایمان کی استقامت دا ریزیلینس آف فیتھ اور معرفت کے ذریعے اور گنوسس کے ذریعے اپنے باطن کو یعنی اپنے انر سیلف کو اصلاح کے لائق نہیں بناتا یعنی ریفارمیشن کے لائق نہیں بناتا، اس کے دل میں استقامت نہیں ہے، اس کے دل میں ریزیلینس یا اسٹیبلٹی نہیں ہے. اسے بنانا پڑے گا تمہیں. اب بندہ پریشان ہو گیا کیسے بناؤں؟ جیسے فرا سے میری بات ہوئی، کہہ رہی میں نے تو سب اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ جو کرے گا وہ ہوگا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. شیطان 24 گھنٹے وسوسے دیتا ہے. اللہ پہ چھوڑا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اپنی دل کے تسلی کے لیے کہہ رہا پن نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اگر اللہ پہ چھوڑ دیا پھر اپن پریشان کیوں؟ ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلے گا کیونکہ ہم نے اس پہ چھوڑ دیا. تو جس کو ہم نے دھرم مانا ہے چشتیوں نے، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے لو از یونیورسل ریلیجن. اصل میں یہی دھرم ہے. اب وہ ہندو میں بھی ہوتا ہے، وہ مسلمان میں بھی ہوتا ہے، وہ عیسائی میں بھی ہوتا ہے، وہ بدھسٹ میں بھی ہوتا ہے. کیوں؟ بنا عشق کے تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا. جس دل اندر عشق نہیں بستا اس سے سوڑے کتے میں بھی عشق ہوتا ہے. وہ جو درندہ ہوتا ہے جو جانوروں کو مار کے کھاتا ہے انسان، اس کے اندر بھی عشق ہوتا ہے. یعنی انسان درندے سے ہی بدتر ہے اگر اس میں عشق نہیں ہے تو. یہی عشق جو مجازی ہے ایک دن جب فلفل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے اللہ کی طرف. جیسے زلیخا یوسف کے پیچھے بھاگتی رہی ساری زندگی، جب 80 سال کی ہو گئی پھر یوسف سے ملی، اللہ نے انہیں جوان کر دیا، 16 سال کا بنا دیا، پھر ان سے شادی ہو گئی. اب جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا زلیخا نے تو ان سے دور بھاگنے لگی. کن سے؟ یوسف سے. تو یوسف کہنے لگے ساری زندگی میرے پیچھے بھاگتی رہی، اب میں تیرے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور تم مجھ سے آگے بھاگ رہی ہے، مجھے چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. بولے پہلے تیرے سے عشق تھا اس لیے تیرے پیچھے بھاگتی تھی، اب عشق اللہ کی طرف ہو گیا ہے، اب مجھے تیری ضرورت نہیں. جو شخص ایمان کی استقامت اور معرفت کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح کے قابل نہیں بنتا، اس کے دل میں استقامت نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور امان سے دور ہے. نہ تو اس پہ اللہ کی عنایت ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نہ تو اس کے اوپر اللہ کی عنایت ہوگی اور نہ اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور نہ ہی وہ اللہ کی امان میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں بھی نہیں ہوگا. اب بتاؤ کتنا بد نصیب ہوگا وہ جس کو اللہ تعالیٰ کا پروٹیکشن حاصل نہیں ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی امان میں نہیں ہیں. معلوم ہے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں یوسف کو تمہاری حفاظت میں دے رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ واپس ہی نہیں آیا. 40 سال تک روتے رہے، اندھے ہو گئے کہ اللہ میرے ساتھ تو نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ تو محبت اسی سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے اپنے بیٹوں کی حفاظت میں دیا تھا نا، اپنے بیٹوں کی امان میں دیا تھا، میری امان میں تھوڑی دیا تھا. تو نے تھوڑی کہا تھا میں اللہ کی امان میں دیتا ہوں میرے بیٹے کو، تو نے کہا تھا بچوں میں تمہاری امان میں دیتا ہوں میرے. تو اب بھگت عنایت اور امان سے دور ہے. آئے عمر، مومن اور متقی کی ایمان کی استقامت دائمی ہوتی ہے. کیا کہہ رہا رسول اللہ؟ آئے عمر، مومن اور متقی کی ایمان کی استقامت اینڈ پائس کی ایمان کی استقامت دا ریزیلینس آف ایمان فیتھ فار ایور ہوتا ہے. یعنی آئے عمر، مومن اور متقی کی ایمان کی استقامت دائمی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے اور ذکر الہی کو لازم پکڑتا ہے. یعنی جو میں نے کہا اقیم الصلاۃ چلتا رہتا ہے. یعنی مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. مومن کب ناپاک ہوگا؟ جب اللہ اس کے دل سے نکلے، جس سے دلوں کی حفاظت اور باطنی استحکام ممکن ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں انسان ہمیشہ ہوتا ہے تو اس کی دل کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کا جو باطنی ہے ہڈن اسٹیبلٹی بھی پاسبل ہوتی ہے.